بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مویشی پال کسانوں کو مکئی کے سائلیج کی طرف آ جانا چاہیے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سال میں 4 مہینے یعنی مئی، جون اور دسمبر، جنوری، ان مہینوں میں چارے کی سخت قلت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قلت میں سائلیج بنا کر ہم اس قلت سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ سائلیج کی شکل میں سال بھر کا چارہ سٹور بھی کر سکتے ہیں، جسے 12 مہینے اپنے جانوروں کو ہم آسانی سے اور سستے داموں کھلا سکتے ہیں۔ سائلیج کی دوسری مین وجہ کا تعلق چارے کی غذائیت سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم جوار کی مثال لے لیتے ہیں۔ جوار کے ننھے مونے یا عمر رسیدہ پتوں میں پروٹین کی مقدار تقریباً 7% ہوتی ہے، جبکہ جوار کی عین جوانی یعنی کہ جوار جب 6-7 فٹ اپنا قد کر جائے تب اس کے سرسبز پتوں میں یہ پروٹین کی مقدار 17% تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چارے کی بھرپور غذائیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چارے کو عین شباب میں اس وقت کاٹنا چاہیے جب چارے کے اندر غذائیت اپنی بلند ترین سطح پر ہو۔ لیکن سبز چارہ استعمال کرنے والے کاشتکار کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کاشتکار نے اپنی ضرورت کے مطابق ہی چارہ اگانا ہے اور اسے کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر چارہ کم پڑ رہا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے چارے کو ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے، جیسے دسمبر یا جنوری کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں چارے کی گروتھ بالکل ہی رک جاتی ہے۔ ان دنوں میں کسان کو ایک تو سردی کی وجہ سے چارہ کاٹنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا چارے کا جو قد وہ بہت ہی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پروٹین کی مقدار بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن اگر چارہ وافر ہو تو کھیت میں کھڑا کھڑا چارہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے نچلے پتے بالکل سوکھ جاتے ہیں، اور اس کی کٹائی کی باری تب آتی ہے جب اس کی غذائیت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا بھی یہی حل ہے کہ فصل جب شباب پر آئے تو سارے کا سارا چارہ کاٹ کر اس کا سائلیج بنا لیا جائے، تاکہ غذائیت کی بلند ترین سطح کو محفوظ کیا جا سکے۔ سائلیج بنانے کا طریقہ ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اپنے کسان بھائیوں کو بتا چکے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو کم پکے رقبے ہیں ادھر مونگی کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مونگی کی کاشت کے بعد گندم کی کاشت کے درمیان جو وقفہ ہمیں ملتا ہے، ہماری زمینیں فارغ پڑی رہتی ہیں، ان دنوں میں ہمارے کسان حضرات مکئی اگا کر فری میں اپنا سائلیج تیار کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔